وجہ سے 2 مواقع ضائع کر دیے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو اتنا ریلیف نہیں دیا گیا جو اس بار دیا گیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیبرل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، اب وقت ہے کہ معیشت پر اسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، پانی کے ذخائر بڑھانا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا اور نہ ہی علی امین گنڈاپور احتجاج کے لیے اسلام آباد آئیں گے۔ احتجاجی تحریک کا اس وقت کوئی ماحول نہیں ہے، ریاست مخالف بیانیہ بری طرح ناکام ہو چکا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے فوجی فرٹیلائزر، شفا اسپتال اور بار کونسل سمیت 111 اداروں کو ٹیکس سے استثناء دینے کے سوال پر کہا کہ دنیا بھر میں غیر منافع بخش اداروں پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے۔ کوئی بھی ادارہ کمشنر کو خط لکھ کر اپنے غیر منافع بخش ہونے کا ثبوت دے کر ٹیکس سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ انہیں بجٹ کی کوئی دستاویز نہیں دی گئی۔ بجٹ غریب کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ 17% بڑھا گیا اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ صرف 10% ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، بجٹ میں اس سال بھی نیب کے لیے 7.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ نیب نے اسی بجٹ کے ساتھ پچھلے سال 98 ریفرنس دائر کیے تھے۔ پی ٹی آئی ترجمان شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ بجٹ میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، غذائی اجناس کی کمی پوری کرنے کے لیے زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ ترجمان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین شازیہ مری کا کہنا ہے کہ سولر پینلز پر 18% ٹیکس کو مسترد کرتے ہیں۔ موجودہ مہنگائی میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی ناکافی ہے۔ حیدرآباد کراچی موٹر وے کے 400 ارب روپے کے منصوبے کے لیے صرف 15 ارب روپے رکھ کر مذاق کیا گیا۔ صحافیوں کا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد صحافیوں کو معاشی ٹیم بریفنگ دیتی ہے جو نہیں دی گئی۔ ایف بی آر کی جانب سے فائنانس بل پر بریفنگ نہ دینے کا اقدام پہلی بار ہوا۔ بعد میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بات کرنے پر صحافیوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ یہ بجٹ پرانے بجٹ سے مختلف نہیں ہے۔ حکومت اتنی آسانیوں کے باوجود معاشی نمو کا حامل بجٹ نہیں لا سکی، بنیادی اصلاحات نہیں کی گئیں۔ جیو نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں ممتاز صنعت کار عارف حبیب نے بجٹ کو معاشی نمو کا حامل قرار دے دیا۔ کہا، جب کوئی ملک IMF پروگرام میں ہو تو اسے محتاط بجٹ ہی بنانا پڑتا ہے۔ ماہر معاشیات امین ہاشمانی نے کہا، ملک استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے، IMF پروگرام میں رہتے ہوئے حکومت کے لیے ریلیف دینے کی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں اور افراط زر کم ہونے سے انڈسٹری کو فائدہ ہوا۔ نئی ٹیرف پالیسی میں خام مال پر ڈیوٹیز کم کی گئیں۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا، اصلاحات سے لوکل مینوفیکچررز کو فائدہ ہوگا لیکن مقامی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنا ہوں گی۔ سابق نائب صدر کاٹی ماہین سلمان نے کہا، جو تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا تھا وہ پیٹرولیم لیوی اور کاربن ٹیکس کی وجہ سے عوام کی جیب سے واپس چلا جائے گا۔ ماہر معاشیات محمد سہیل نے کہا، اگلے سال 3.5 یا 4% تک گروتھ ہو جائے گی۔ بجٹ سے تنخواہ دار طبقے کی توقعات پوری نہیں ہو سکی۔ پنجاب کے اگلے بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اضافے اور تعلیم کے لیے 110 ارب روپے زیادہ رکھے جانے کا امکان۔ صوبائی بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ صحت پر 90 ارب روپے زیادہ رکھے جائیں گے۔ کسانوں کو گندم چاول کے بیج اور کھاد کے لیے اضافی فنڈز مہیا کیے جانے کی تجویز۔ وفاق کی طرح خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی اگلے بجٹ میں تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بجٹ ممکنہ طور پر 2070 ارب روپے کا ہوگا۔ جاری اخراجات کے لیے 1352 ارب روپے، تنخواہوں کے لیے 680 ارب روپے اور پینشن کے لیے 200 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کے پی حکومت کو NFC کی مد میں 1148 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کا بجٹ 16 جون کی شام 4 بجے پیش کیے جانے کا امکان۔ بلوچستان کابینہ کا اجلاس 16 جون کی سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں بجٹ اور PSDP کی منظوری بھی دی جائے گی۔
بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی پر محکمہ صحت کی کارروائی، ایڈیشنل ڈائریکٹر MSD ڈاکٹر محمد اسماعیل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر محمد اسماعیل کو معطل کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر اسماعیل پر ادویات کی خریداری کے عمل میں کوتاہی کا الزام ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف کو ایڈیشنل ڈائریکٹر MSD تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مردان میں شہری نے اپنے لختے جگر کے اعضاء عطیہ کر کے 5 اجنبیوں کی زندگی بچا لی۔ نور داد کے حادثے میں زخمی لاڈلے بیٹے کی زندگی کی امید جب دم توڑنے لگی تو اس نے بیٹے کے دونوں گردے، جگر اور آنکھیں عطیہ کر دیں۔ 31 مئی کو ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والا 14 سال کا جواد وینٹیلیٹر پر تھا اور ڈاکٹرز نے جواد کے جینے کے چانسز کم ہی بتائے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سینئر افسران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی UAE جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار 17 سے 19 جون تک نیو یارک میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کانفرنس مسئلہ فلسطین کے پرامن حل اور 2 ریاستی حل پر مرکوز ہوگی۔ برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے برسلز روانگی سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کے قائد نواز شریف کے لیے پھولوں کا تحفہ بھیجا۔ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کے لیے جلد صحتیابی اور نیک خواہشات کا پیغام بھی بھیجا۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے گلدستہ ایون فیلڈ ہاؤس پہنچایا۔ بلاول بھٹو زرداری دورے کے دوران مصروفیات کے باعث نواز شریف سے ملاقات نہ کر سکے۔ حجاز مقدس سے حاجیوں کی واپسی کا آغاز ہو گیا۔ پہلی حج پرواز 340 حاجیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری اور وزارت مذہبی امور کے حکام نے حاجیوں کا استقبال کیا۔ کراچی اور کوئٹہ میں بھی حج پروازوں سے حاجیوں کی واپسی۔ امریکہ اور چین میں تجارتی معاہدے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمت 2 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برنٹ خام تیل 2 ماہ بعد $68 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا۔ WTI خام تیل $66.46 میں فروخت۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک حکابی نے کہا ہے کہ اسرائیلی سرحدوں کے اندر کسی فلسطینی ریاست کا قیام اب امریکہ کی ترجیح نہیں ہے۔ امریکہ نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا ہدف ترک کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں امریکی سفیر نے کہا اگر کوئی فلسطینی ریاست بنی بھی تو وہ کسی مسلمان ملک کی سرزمین پر بنائی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بیان اسرائیل میں امریکی سفیر کی ذاتی رائے ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، صبح سے اب تک مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید، امداد لینے کے لیے آنے والے بھی شہداء میں شامل۔ امریکی حمایت یافتہ امدادی مراکز پر 15 روز میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 170 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ خان یونس میں حماس کے ہاتھوں ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا۔ اسرائیل میں نیتنیاہو حکومت کے خاتمے کی کوششیں تیز، اپوزیشن جماعتوں کی اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے بل پر ووٹنگ آج رات ہوگی۔ فلسطینیوں پر تشدد کے لیے اکسانے پر برطانیہ سمیت 5 یورپی ممالک نے اسرائیلی وزیر خزانہ بزلیل اسموٹرچ اور وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر پر سفری پابندی لگا دی۔ برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور ناروے میں دونوں اسرائیلی وزراء کے اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 5 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندیاں لگا دیں۔ الجزائر، ترکی، نیدرلینڈز، اٹلی اور غزہ کے 5 خیراتی اداروں کو دہشت گرد قرار دے کر بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کریلا کا کہنا ہے کہ ایران نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے غزہ جنگ کی آڑ میں اپنے پراکسی نیٹ ورکس کو استعمال کیا۔ گزشتہ 20 ماہ میں اسرائیل پر براہ راست حملے کے ساتھ امریکی فوج پر ایرانی حمایت یافتہ گروپس کی طرف سے راکٹس، ڈرونز، میزائلز اور بیلسٹک میزائل سے سینکڑوں حملے ہوئے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہا کہ ایران کی جوہری ہتھیاروں کی جانب پیش رفت بھی جاری ہے جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ ٹرمپ اور ایلان مسک کے درمیان دوریاں ختم ہونے لگیں۔ ایلان مسک کا ٹرمپ پر اپنی حالیہ تنقید پر اظہار افسوس۔
सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुताल्लिक़ की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद इलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा वो इलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्ट के बाद मस्क के साथ मसालहत के लिए तैयार हैं। इलॉन जानते हैं कि उन्हें इलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर जेडी वैंस को भी इस बात का इल्म है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मसालहत करते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में 5वें रोज भी एहतजाज। सदर ट्रंप के हुक्म पर सैकड़ों अमरीकी मरीन्स तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वफाकी फौज की तैनाती के ट्रंप के फैसले को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए अदालत से रुजू कर लिया। एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज को 3 मुल्की सीरीज में तब्दील करने पर गौर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज के लिए बातचीत का आगाज हो गया। सीरीज के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मुमकिना तौर पर एशिया कप भी यूएई में होने का इम्कान। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किलात से 2-4। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलवी टीम ने 212 रन बनाए। वेबस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 66 रन के साथ नुमाया रहे। रिबादा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की 4 विकेटें सिर्फ 43 रन पर गिर गईं। कप्तान पफूमा 3 और डेविड बेरिंगम 8 रन के साथ नॉट आउट। मिचेल स्टार्क की 2, कमिंस और हेजलवुड की 1-1 विकेट।